الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ کہف کے مطالعے کے بعد اب ہم قرآن حکیم کی 19ویں صورت سورہ مریم کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ صورت سورہ مریم، اس کا موضوع بھی وہی ہے، انذار و بشارت، جو اس باب کی صورتوں میں چلا آ رہا ہے۔ اس صورت میں بہت سے انبیاء اولو العزم کا تذکرہ ہے اور ان کے متعلق یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ انہوں نے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن ان کے فالوورز شرک میں مبتلا ہوئے اور نماز اور زکوٰۃ کو ضائع کر کے بدعات و شہوات میں پڑ گئے۔ اور اب جب ان کو اصل دین کی دعوت دی جا رہی ہے تو اس کی مخالفت کے لیے یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقابل میں صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی ہے صورت میں، اور پھر انجام کار کی کامیابی کی بشارت بھی دی گئی۔ اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم سلام علیہا کا ذکر خاص طور پر نمایاں طور پر ہو کر سامنے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں یہود کی طرح نصارہ نے بھی در پردہ قریش کی پشت پناہی شروع کر دی تھی، اور اہل کتاب کی اس پشت پناہی سے قریش کو بڑی طاقت حاصل ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب امی ہونے کے سبب سے مذہبی معاملات میں اہل کتاب سے ایک قسم کا حسن ظن بھی رکھتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اہل کتاب بھی انہی کے ہم خیال ہیں تو اس سے ان کے حوصلے بہت بلند ہوئے۔ قرآن نے اہل کتاب کے اس اثر کو زائل کرنے کے لیے، باطل کرنے کے لیے ان کی حقیقت واضح کر دی۔ لہٰذا پچھلی صورت سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے دیکھا کہ یہود کا بالکل بے بنیاد ہونا واضح کر دیا گیا، اور اس صورت میں بالکل اسی انداز سے نصارہ کی بے ثباتی دکھائی گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قریش پر حقیقت واضح ہو جائے کہ جن کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ بھلا حق و باطل کے اس معرکے میں ان کے لیے کیسے سہارا بن سکیں گے۔ تو لہٰذا آئیے کہ اب ہم اس صورت کے متعلق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت کاف ہا یا عین صاد ہے، جو کہ حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ یہ پہلی صورت ہمارے سامنے آئی ہے کہ جو کہ 5 حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے 3 اور 4 حروف تو ہمارے سامنے آئے ہیں، لیکن یہ صورت 5 حروف مقطعات پر مشتمل ہے، اور اس سے آگے سورہ شورى ہمارے سامنے آئے گی، وہ بھی 5 حروف مقطعات پر مشتمل ہوگی، لیکن 2 آیتوں پر مشتمل، ہا میم اور پھر عین سین قاف۔ یہ حروف مقطعات، ان کو حروف مقطعات کیوں کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ ہم اسے قطع قطع کر کے پڑھتے ہیں، ان کو ملا کر نہیں پڑھ سکتے، یعنی کاف الگ، ہا الگ، یا الگ، عین الگ اور صاد الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ صحیح تر رائے یہی ہے، جس کا کہ میں تذکرہ کر چکا ہوں، کہ یہ در حقیقت صورتوں کے وہ نام ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ یعنی ایک تو صورتوں کے وہ نام ہیں جو کہ صحابہ نے رکھے ہیں بطور علامت، جیسے خود اس صورت کا نام سورہ مریم بطور علامت رکھا گیا کہ اس میں حضرت مریم سلام علیہا کا ذکر ہے، یعنی یہ پوری کی پوری صورت حضرت مریم کے ذکر پر مشتمل نہیں ہے، ان پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایک حصے میں نمایاں طور پر حضرت مریم سلام علیہا کا تذکرہ ہے، تو لہٰذا بطور علامت صحابہ نے ان کا نام، اس صورت کا نام سورہ مریم رکھا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا رکھا ہوا نام یہی ہے کہ کاف ہا یا عین صاد۔ لہٰذا اس کا ترجمہ پھر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سورہ کاف ہا یا عین صاد ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے رب کے فضل اور رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا تھا۔ یہ زکریا کون تھے علیہم السلام؟ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں ان کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ در حقیقت سیدنا ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھے اور سیدہ مریم سلام علیہا کے خالو تھے۔ بنی اسرائیل میں کہانت کا جو نظام قائم کیا گیا تھا،
اس کے روح سے لاوی بن یعقوب کا گھرانہ مذہبی خدمات کے لیے خاص تھا، لہذا ہیکل سلیمانی کی خدمات کے لیے حضرت زکریا پھر مامور تھے۔ اور ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت مریم سلام علیہا کی والدہ نے حضرت مریم کو ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے وقف کیا تو وہ حضرت زکریا ہی کی کفالت میں آئیں۔ آگے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، دعا کی اپنے رب سے خفیہ خفیہ۔ قال رب انی وہن العظم منی، انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبہ، اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی سفیدی اس میں نمایاں ہو چکی ہے۔ ولم اکن بدعائک رب شقیہ، اور اے رب تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا۔ آگے کی آیتوں میں اشارہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست ہیکل میں اس وقت کی جب کہ وہ حالت اعتکاف میں تھے۔ آگے انہوں نے دعا کی کچھ اس طریقے سے کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے، یعنی ان کے خاندان کے لوگ، ان کے وہ جو بھائی بند وہ دینی اور اخلاقی لحاظ سے اب اچھے لوگ نہیں ہیں، چنانچہ انہیں اندیشہ ہے کہ میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میرے اور میرے خاندان کی ان روایات کو قائم اب یہ لوگ نہیں رکھ سکیں گے، یعنی یہ روایت جو کہ در حقیقت ہمارا اصل سرمایہ امتیاز ہے۔ اور آگے بیان کیا کہ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، اور میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا فرما، یعنی اس بات کا اعتراف کیا کہ اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن میں تجھ سے کبھی مایوس نہیں ہوا، میں تیرے ہی سامنے فریاد کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، تو اپنے پاس سے مجھے ایک وارث، ایک ولی عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی وارث ہو، وجعلہ ربی رضیہ، اور اے میرے رب تو اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا، ایک ایسا شخص بنا کہ جس سے تو راضی ہو۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، فرمایا اے زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، یعنی حضرت زکریا نے بالکل صحیح وقت پر صحیح مقصد کے لیے اور نہایت سچے جذبے کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی، لہٰذا زبان سے نکلی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی ہے کہ بندے کی دعا اگر اس یقین کے بے تابانہ اظہار کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی یقین کے ساتھ یہ دعا کی کہ اس سے پہلے بھی میں یہیں سے پایا ہے، میں نے جو کچھ بھی پایا ہے اور اب بھی یہیں سے پاؤں گا، تو اس کے لیے اللہ کی رحمت ان گوشوں سے نمودار ہو جاتی ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہذا آگے ارشاد ہوا کہ لم نجعل لہ من قبل سمیعا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی نظیر نہیں بنایا ہے، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی بچہ اس طرح کے بوڑھے باپ اور بانجھ ماں کو نہیں دیا، اس لیے عام قانون سے ہٹ کر یہ ہر لحاظ سے ایک بے نظیر فرزند ہے جو کہ اے زکریا تجھ کو عطا کیا جا رہا ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام، اس پر حضرت زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے رب میرے یہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، وکانت امرأتی عاقرہ، جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں تو خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذالک، فرمایا گیا کہ ایسے ہی ہوگا، قال ربک هو علی ہین، تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، وقد خلقتک من قبل، اور میں اس سے پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں، ذرا اپنی پیدائش پہ بھی تو غور کرو، ولم تک شیئا، جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، یعنی تم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عدم سے وجود میں لے کر آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک اولاد بھی دے سکتا ہے کہ جبکہ تم بوڑھے ہو اور تمہاری بیوی بانجھ رہی ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دیجئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کا گمان تو اگرچہ یہی تھا کہ یہ بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن دل کے کسی گوشے میں یہ کھٹک ضرور تھی کہ ممکن ہے کہ یہ اپنے ہی کوئی دل کی صدا اور اپنے ہی آرزوؤں کے ہجوم میں
یہ کہیں کوئی شیطان کا القاء نہ ہو اور اس کو وہ فرشتوں کا الہام سمجھ بیٹھے۔ لہٰذا یہ درخواست انہوں نے اپنے اطمینان کے لیے کی کہ اس کے لیے میرے لیے کوئی نشانی عطا کر دیں۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تو فرمایا گیا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 شب اور دن، شب و روز لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے جبکہ تم بالکل تندرست ہوگے، ٹھیک ہوگے۔ سویہ یعنی یہ حالت کسی مرض یا خرابی کی وجہ سے نہیں ہوگی کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، بلکہ اللہ کی ایک نشانی ہوگی کہ تم بات نہیں کر سکو گے، تو لہٰذا تم اللہ کی تسبیح و تحلیل تو کرو گے لیکن لوگوں سے کوئی بات نہیں کر سکو گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو چنانچہ ایک ایسے ہی ہوا کہ محراب عبادت سے نکل کر وہ اپنے لوگوں کے پاس آئے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اسی وقت ان کی گویائی سلب کر دی گئی، لہذا پھر انہوں نے اشارے سے لوگوں کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ لہذا یہ بشارت حضرت زکریا کی پوری ہوئی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر جب وہ سن رشد کو پہنچے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تو فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ ہماری کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی تورات کو۔ یہ ہدایت اس لیے ہوئی کہ شیطان جن انس کو سب سے بڑھ کر دشمنی کتاب الہی سے ہوتی ہے، تو اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ یعنی جب لوگوں میں گمراہی آتی ہے اور شیطان جب لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو در حقیقت اسی راستے سے سب سے پہلے گمراہ کرتا ہے کہ وہ انہیں کتاب سے دور کر دیتا ہے، اور دین پھر وہ کتاب کے علاوہ کہیں اور سے اخذ کرنے لگ جاتے ہیں، دین کا ماخذ وہ کسی اور چیز کو بنا لیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی یہی گمراہی اگر پیدا ہوئی تو وہ اسی لیے پیدا ہوئی کہ ہم نے بھی کتاب کو فراموش کر دیا، اور بنی اسرائیل میں بھی یہی خرابی پیدا ہوئی کہ انہوں نے کتاب کو فراموش کر دیا۔ تو لہٰذا پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ دیا کہ خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو اپنی قوت کے ساتھ مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے اس کو بچپن ہی سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے نواز دیا تھا، یعنی حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے نوازا تھا۔ وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیہ، اور خاص اپنے طرف سے سوز و گتاز اور پاکیزگی عطا فرمائی تھی، یعنی ظاہر اور باطن کی پاکیزگی عطا فرمائی تھی، اور وہ نہایت پرہیزگار تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حنان کا لفظ آیا ہے، حنان کے معنی محبت، ذوق و شوق اور سوز و گداز کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر خاص کرم فرماتا ہے تو اسے ان چیزوں سے بھی حصہ وافر عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ انسان کے قلب و روح کی زندگی انہی چیزوں سے در حقیقت عبارت ہوتی ہے۔ حضرت یحییٰ پر بھی یہی عنایت اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس کا کچھ اندازہ انجیل میں ان کے ارشادات سے بھی کیا جا سکتا ہے حضرت یحییٰ کے، کہ ان کی دعوت کا ایک خاص رنگ تھا، وہ لوگوں سے گناہوں کی توبہ کراتے تھے، اور توبہ کرنے والوں کو روح و جسم دونوں کی پاکیزگی کے لیے پھر غسل کراتے تھے۔ وہ منادی کرتے تھے کہ توبہ کرو، اس لیے کہ اللہ کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ اسی طرح کہتے تھے کہ میں بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم اللہ کی راہ کو سیدھا کرو، یعنی یہ بات انجیل میں ملتی ہے۔ اب یہاں یہ امر واضح رہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی جس فقیرانہ زندگی کا ذکر یہاں ہو رہا ہے وہ انہوں نے کیوں اختیار کی؟ وہ انہوں نے اس لیے اختیار کی کہ وہ اور مسیح علیہ السلام دونوں بنی اسرائیل پر اتمام حجت سے پہلے آخری اتمام حجت کے لیے آئے تھے، لہذا وہ اس بستی میں گھر کیا بناتے جو سیلاب کی زد میں تھی، اور اس درخت کی بہار کیا دیکھتے جس کے جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا تھا۔ ایک ایک کے دروازے پر دستک دے کر لوگوں کو آنے والے طوفان سے خبردار کرنے والے اپنا گھر بھلا بسانے اور اپنے کھیت اگانے میں لگ جاتے تو اپنے فرض سے کوتاہی کے مرتکب قرار پاتے۔ لہٰذا دونوں نے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تجرد اور انقطاع کا طریقہ اختیار کیا، درویشوں کا لباس پہنا، اور زمین اور آسمانی کو چھت اور بچھونا بنا کر زندگی بسر کرتے ہوئے اس دنیا سے یہ دونوں عظیم ہستیاں رخصت ہوئیں۔ آگے ارشاد ہوا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ،
اور وہ اپنے والدین کے فرما بردار بھی تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ولم یکن جبارا عصیا، وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ یعنی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جو در حقیقت اپنے والدین کا فرما بردار نہیں ہوتا وہ در حقیقت جبار اور عصیہ ہوتا ہے، سرکش اور نافرمان ہوتا ہے۔ وسلام علیہ، اور اس پر سلامتی کی بشارت تھی۔ یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا، جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن انتقال ان کا ہو جائے گا اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت مریم سلام علیہ کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وذکر فی الکتاب مریم، اس کتاب میں اب ذرا مریم علیہ سلام علیہ کا تذکرہ کیجئے، ذکر کیجئے۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر بیت المقدس کے شرقی گوشے میں، مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی۔ خواتین کے لیے اعتکاف و عبادت کی جگہ ہیکل سلیمانی میں یہی مشرق کی جانب تھی، یعنی شرقی جانب ان کے لیے مخصوص تھا اور اس طرف وہ گوشہ نشین ہو کر اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اور اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا تھا حضرت مریم سلام علیہ نے، اور اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ گئی تھیں۔ فارسلنا الیہا روحنا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنا ایک روح بھیجا، یعنی اپنا ایک فرشتہ بھیجا۔ فتمثل لہا بشرا سویا، اور وہ ان کے سامنے ایک بشر کی صورت میں، ایک آدمی کی صورت میں نمودار ہو گیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، انہوں نے کہا، یعنی وہ بول اٹھی کہ میں تم سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تم اس سے ڈرنے والے ہو۔ یعنی ظاہر ہے وہ اعتکاف کی حالت میں تھی اور ایک پردہ کر لیا تھا انہوں نے لوگوں سے، اور اکیلے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر رہی تھی کہ اچانک ایک انسان کی شکل میں فرشتہ آ گیا، یعنی کہ انسان ان کے حجرے میں داخل ہو گیا۔ تو فوراً انہوں نے پھر یہی بات کی کہ میں تم سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تم کسی بری نیت سے آئے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ میں آپ کے رب ہی کا فرستادہ ہوں، آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ لأہب لک غلاما زکیہ، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ آپ کو ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام، مریم سلام علیہ نے کہا کہ میرے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، نہ مجھے کسی مرد نے آج تک ہاتھ لگایا، اور ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں کہ میرے یہاں اس طرح سے بیٹا ہو۔ یعنی یہ الفاظ در حقیقت ایک کنواری عفیفہ ہی کی زبان سے بالکل موضوع ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ صریح دلیل ہے کہ کسی یوسف نامی شخص سے حضرت مریم کا نکاح کی جو روایت لوقا کی انجیل میں ہمیں ملتی ہے وہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ قال کذالک، اس فرشتے نے جواب دیا کہ اسی طرح ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم یہ سب اس لیے کریں گے کہ وہ ہمارا پیغمبر ہو، اور اس لیے کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بات تو طے شدہ ہے، یہ تو ہو کے رہے گی۔ فَحَمَلَتْهُ، تو پھر مریم اس بچے سے پھر حاملہ ہو گئیں، پریگننٹ ہو گئیں۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور ظاہر ہے اب وہ بیت المقدس میں تو نہیں رہ سکتی تھیں، ہیکل سلیمانی میں نہیں رہ سکتی تھیں، تو لہٰذا اس حمل کو لیے ہوئے سب سے الگ ایک دور کی جگہ وہ چلی گئیں۔ انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جگہ بیت الحم تھی۔ وہ جس صورتحال سے اب دوچار ہو گئی تھی، اب اس میں یہی ایک چارہ کار تھا کہ لوگوں کی نظروں سے دور رہ کر کسی ایسی جگہ چلی جائیں جہاں کم سے کم حمل کے دوران ان کی لعنت ملامت سے اب لوگوں سے وہ بچی رہے۔ وہ بنی ہارون کی مقدس ترین گھرانے کی خاتون تھی اور بیت المقدس میں معبد کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی۔ ہم سورہ آل عمران میں اس کے بارے میں پڑھ چکے۔ اس حالت میں ایک کنواری کا حمل ان کے لیے جیسی پریشانی اور مصیبت کا باعث بن سکتا تھا، اس کا اندازہ اب ہر شخص کر سکتا ہے۔ فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ اب یہ زچگی کی تکلیف اسے کھجور کے تنے کے پاس لے آئی، یعنی سہارے کے لیے کوئی مضبوط چیز اب پھر چاہیے ہوتا تھا، تو لہٰذا وہ کھجور کے تنے کو انہوں نے پکڑ لیا۔ قالت یا لیتنی، اس
وقت سخت بے بسی کی حالت میں انہوں نے کہا اے کاش مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ یعنی یہ الفاظ در حقیقت اس کرب اور پریشانی کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے ان الفاظ سے کہ جس میں حضرت مریم سلام علیہا اس وقت مبتلا ہو گئی تھی۔ ایک کنواری لڑکی بچہ جننے جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں جو کچھ رسوائی کا سامان ان کے لیے ہو سکتا تھا، یہ فقرہ جو انہوں نے بیان کیا، یہ ان کی احساسات کی بالکل صحیح ترجمانی تھی، صحیح بات تھی کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور نسیا منسیا ہو جاتی، بھولی بسری ہو جاتی۔ فناداها من تحتها، اس پر مریم کے نیچے سے فرشتے نے اس کو پکارا اللہ تحزنی، دیکھو غم مت کرو، غم نہ کھاؤ، قد جعل ربک تحتک سریا، تمہارے رب نے تمہارے پائیں سے، تمہارے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تساقط علیک رطبا جنیا، تمہارے اوپر تازہ تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے وہاں یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا کوئی مشن کسی کے سپرد کرتے ہیں تو اس کی رحمت اسی طرح شامل حال ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کھجور کے تنے کو ہلانے کی ہدایت بھی محض رحمت الہی کے ظہور کا بہانہ تھا، ظاہر ہے وہ کھجور کے تنے کو تو نہیں ہلا سکتی تھی، لیکن محض یہی بات بیان کیا گیا کہ بس اشارہ ہی کرے تو وہ تازہ کا تازہ کھجوریں تمہارے لیے آ جائیں گی، ٹپک جائیں گی، گر جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے نیچے تمہارے لیے پینے کے لیے صاف پانی کا چشمہ مہیا کر دیا ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، سو کھاؤ اور پیو اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر کوئی آدمی دیکھو کہ وہ کوئی پوچھنا چاہ رہا ہو، فَقُولِي، تو اشارے سے کہہ دو انی نظرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، اس لیے آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ لو اور کوئی تعرض کرے تو اس کو اس طریقے سے ٹال دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدہ جس حالت میں تھی، یہود کی شریعت میں چپ کا روزہ اس حالت میں بھی رکھا جا سکتا تھا، اور اسفار یہود کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر اس بچے کو گود میں لیے ہوئے وہ اپنے قوم کے لوگوں کے پاس آئیں۔ قالوا یا مریم، تو قوم کے لوگوں نے کہا، جب اس کو دیکھا تو کہا کہ اے مریم لقد جئت شیئا فریا، تم نے تو بڑی سنگین حرکت کر ڈالی۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یعنی اے ہارون کی مقدس خاندان کی لڑکی، ما کانا ابوک امرأ سو، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ یعنی یہ تم نے کیا کیا؟ تمہارا باپ بھی ایک انتہائی نیک شریف انسان تھا اور تمہاری ماں بھی کوئی ایسی بدکار عورت نہیں تھی، اور تم کنواری ہو کر ایک بچہ گود میں لے کر آ رہی ہو۔ فاشارت الیہ، تو اس نے جواب میں بچے ہی کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہی بتائے گا۔ یعنی حضرت مریم سلام علیہا کو غالباً بتا دیا گیا تھا کہ وہ خاموش رہیں گی، اور یہ جو بچہ ہے، نومولود ہے، یہ سب تہمتوں کا جواب خود دے دے گا، اور حضرت مریم سلام علیہا کی پاک دامنی اور اپنی وجاہت کی شہادت سب کے سامنے یہ بچہ خود پیش کر دے گا۔ لہٰذا وہ مطمئن رہیں، ان کو اطمینان اور تسلی دے دی گئی کہ انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کوئی اپنی صفائی میں کچھ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ان کے حق میں ایک ایسی زبان کھولنے والا ہے جو سب کی زبانیں بند کر دے گا۔ اس نے اگر انہیں ایسی غیر معمولی امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے تو ان کے لیے پوری عزت اور سرخ روئی کے ساتھ اس سے نکلنے کا سامان بھی اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ تو لہٰذا جب حضرت مریم سلام علیہ نے کہا اور اشارہ کیا بچے کی طرف کہ یہی جواب دے گا، تو ان کا جواب تھا قوم کے لوگوں کا کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں جو گود میں پڑا ہوا ابھی ایک بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ، لہذا وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اسی نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اس اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جہاں کہیں بھی ہوں
مجھے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا ہے۔ وہ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کروں۔ وبرم بوالدتی، اور مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے کوئی سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ وسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلامتی کی بشارت ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میرا انتقال ہوگا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، اب اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں کہ یہ تھے عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، اس کے بارے میں اصل حقیقت یہی ہے، حق یہی ہے جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے شائن شان نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد بنائے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت یہ ہے، اور تم نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اللہ کے تو یہ شائن شان نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد بنائے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اب بس وہ ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی ارادے اور منصوبے کو بروکار لانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اسے اولاد کی ضرورت ہو۔ ہر کام کے لیے اس کا ایک کلمہ کن ہی کافی ہے۔ اس میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام بھی اس کلمے ہی کا ایک کرشمہ ہے۔ ان کی یہ جو خرق عادت ولادت ہوئی ہے، ہرگز یہ اب اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے جسدی ظہور ہیں یا ان میں الوہیت کے قسم کی کوئی چیز پائی جاتی ہے۔ یہ پورا پیرا در حقیقت حضرت مسیح کے ارشادات کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جملہ معترضہ کے طور پر ہے، جس میں در حقیقت مخاطبین کو توجہ دلائی گئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل حقیقت یہ ہے جو انہوں نے اپنی پیدائش کے فوراً بعد خود ہی اپنے زبان سے واضح کر دی۔ اس کے بعد انہی کی بات کو آگے اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہیں۔ وہی گود میں پنگواڑے میں حضرت مریم سلام علیہ کے گود میں وہ اپنی گفتگو کو جاری رکھے ہوئے اور بیان کر رہے ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ہے۔ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، لہذا اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، لیکن ان کا معاملہ کیا ہوا کہ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پھر اس کے ماننے والوں کے اندر سے مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو اب ان کے لیے جنہوں نے ان حقائق کا انکار کر دیا ہے ایک ہولناک دن کی حاضری کی کے باعث خرابی ہے، اس لیے کہ اس دن تمام حقائق واضح ہو جائیں گے اور سیدنا مسیح علیہ السلام ان کے خلاف خود گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ سورہ مائدہ میں قرآن نے اس مشہد یوم عظیم کی تفصیل کر دی ہے۔ اسمع بہم و ابصر یوم یاتوننا، کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ وانذرہم یوم الحسرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر، انہیں حسرت کی اس دن سے خبردار کر دیجئے۔ اذ قضیہ، جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم فی غفلۃ ہم لا یؤمنون، اس وقت تو یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور مان کے نہیں دے رہے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین اور زمین کے رہنے والوں کے وارث بالآخر ہم ہی ہوں گے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور یہ سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور اللہ کے نبی تھے۔ حضرت زکریا، یحییٰ، حضرت مریم سلام علیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب اولو العزم من النبیین میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ ایک صدیق نبی تھے، سچے انسان تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ اذ قال لابیہ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ اے ابا جان، آپ ان چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں، ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں
جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہے۔ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، اے ابا جان حق یہ ہے کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، یعنی مجھے نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے، تو لہٰذا میں اس کی روشنی میں آپ کو بات بیان کرتا ہوں۔ یعنی بیٹا باپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ در حقیقت میں جو آپ کو بات بیان کر رہا ہوں وہ اصل میں اس علم کی روشنی سے بیان کر رہا ہوں کہ جو کہ مجھے وحی کے ذریعے سے ملی ہے، وہ علم آپ کے پاس نہیں آیا، تو لہٰذا وہ بیان کر رہے ہیں کہ فاتبعنی، اس لیے آپ میری پیروی کریں، میری اتباع کریں۔ یعنی بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ میری پیروی کریں، اگرچہ آپ میرے والد ہیں اور آپ کا تجربہ زیادہ ہے، آپ نے دنیا دیکھی ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں، لیکن میں جو آپ کو بات بیان کر رہا ہوں وہ کوئی اپنے تجربات کی بنیاد پر نہیں بیان کر رہا، تجربہ آپ ہی کا زیادہ ہے، میں تو اصل میں اس علم کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص وحی کے ذریعے سے مجھے دی ہے۔ تو اس وجہ سے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ میری پیروی کیجئے، میری اتباع کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس میں شک نہیں کہ شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو رحمان کا کوئی عذاب پکڑے گا، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں گے۔ یعنی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کس قدر دل سوزی اور درد مندی اور محبت کے ساتھ گفتگو کی اور بار بار اس بات کی تکرار کی، یا ابتی، اے ابا جان، اے ابا جان۔ لیکن ان کے ابا جان آزر کا کیا جواب تھا، آگے بیان ہو رہا ہے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو رہے ہو، لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور سنسار کر دوں گا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ قبائلی زندگی میں باپ کو بیٹوں پر اور آقاؤں کو ان کے غلاموں پر اسی طرح کے غیر محدود اختیارات حاصل تھے، جس طرح آقا کسی جرم کی پاداش میں اپنے غلاموں کو قتل تک کر سکتے تھے، اسی طرح باپ بھی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو جو سزا دینا چاہے دے سکتے تھے۔ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اس کے بعد انہوں نے بیان فرمایا کہ تم اپنی خیر چاہتے ہو تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اچھا پھر آپ کو میرا سلام ہے، سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا۔ یعنی والد صاحب کی طرف سے نہایت سنگ دلانہ رویے کے باوجود یہ وعدہ بھی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس قدر رقیق القلب، درمند اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ سورہ توبہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ دعا اس وقت تک کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے روک نہیں دیا، پھر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو روک دیا۔ انہ کان بی حفیہ، حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اور پھر انہوں نے بیان کیا کہ اگر آپ کی رائے بھی یہی ہے تو وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ وَأَدْعُو رَبِّی، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، عَسَىٰ اللہ اکون بدعائے رب شقیہ، مجھے امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں محروم نہیں رہوں گا۔ فلما قضا لہم، پھر جب وہ ان کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان کو بھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب دیے، وکلا جعلنا نبیا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ یعنی اپنی قوم سے ہجرت کے بعد رسولوں کو بالعموم تو اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فلسطین اور جزیرہ نما عرب میں توحید کے مراکز قائم کرنے کا ایک دوسرا مشن ان کے سپرد کر دیا، اور ان کی قربانیوں کے صلے میں نبوت آئندہ کے لیے انہی کی نسل کے ساتھ خاص کر دی۔ لہٰذا یہ پوری نسل اب قیامت تک کے لیے اللہ کی وہ منتخب امت ہے، اب جو قوموں پر اتمام حجت کرے گی، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ان کو اپنی رحمت سے بہت کچھ عطا کیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کو اونچے درجے کی سچی اور پائیدار ناموری عطا کی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی دعوت کو خوب فروغ دیا، ان کو وہ پائیدار عزت اور شہرت حاصل ہوئی جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ سینکڑوں ہزاروں جلیل القدر انبیاء اور مصلحین
اس مبارک خانوادے سے اٹھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو زندہ کرتے رہے، اور آخر میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اسی ملت ابراہیم پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اس کی عظمت و شہرت کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و شہرت کو پھر بقائے دوام حاصل ہوا مزید۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔